السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و مکرم بھائیو، عزیزو، بزرگو، محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین اور ہماری معزز ماں بہنوں، ایک واقعہ ایک بزرگ کا میرے ذہن میں آیا، سوچا کہ آپ تک آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اس کے اندر ہمارے لیے سبق اور عبرت ہے۔ تو واقعی میں آپ تمام سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے اپنے اولین وقت میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر محفوظ رکھ لیجئے۔ روزانہ 1,000، 2,000، 4,000، 5,000 مرتبہ پڑھتے رہیے، اس کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے۔ جب 70,000 ہو جائیں گے تو اسے اپنے لیے رکھ لیجئے، یا نہیں تو اپنے ماں کے روح کو اس کا ایصال ثواب کر دیجئے، یا اپنے باپ کی روح کو اس کا ایصال ثواب پہنچا دیجئے، یا آپ کی بیوی وغیرہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کو پہنچا دیجئے، آپ کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو ان کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ تو اسی وقت ان پر اگر عذاب ہوتا ہو تو اس عذاب سے ان کو نجات مل جائے گی اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا ان کو۔ یہ جو ہے آپ تک پہنچانا تھا۔ تو آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی پڑھ کر جو ہے اپنے لیے رکھ لیجئے، یا نہیں تو اور کسی کو بھی ایصال ثواب پہنچانا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ وہ بھی بڑے کامل بزرگ تھے، الحمدللہ تصوف کے لائن سے بہت خدمت کر رہے تھے، لاتعداد ان کے مریدین تھے، ان کے معتقدین تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے جو ہے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے، باقاعدہ اسی کے اندر لگے رہتے تھے۔ مریدین ان کے پاس آ کر سبق وغیرہ لیا کرتے تھے، مشورے کیا کرتے تھے، تو یہ سلسلہ چلتا تھا۔ مگر حضرت کی عمر گزرتی گئی، حضرت کی عمر تقریباً 55 سال ہو گئی۔ حضرت نے شادی نہیں کی۔ اس لیے شادی نہیں کی کہ حضرت کو اس کا تصور بھی نہیں آیا، شادی کا خیال بھی نہیں آیا، اور ان کے پاس وقت بھی نہیں تھا۔ اپنا سارا وقت جو ہے مریدین، متعلقین، محبین کے لیے وقف کر چکے تھے۔ باقاعدہ تربیت کا سلسلہ حضرت کے پاس جاری تھا، تو مریدین حضرت سے سبق لیا کرتے تھے، جانکاری حاصل کرتے تھے، ذکر و اذکار لیتے تھے اور اس کی پابندی کرتے تھے، اپنے کیفیات آ کر سناتے تھے۔ وہی سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کی نظر سے ایک کتاب گزری، دینی کتاب۔ اس کے اندر جو ہے ایک مضمون دیکھا حضرت نے کہ کوئی بھی اگر استطاعت اور قابلیت اور طاقت وغیرہ رکھتے ہوئے شادی نہ کرے اور ویسے ہی وہ گزار دے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے محروم ہو گیا۔ وہ محرومی کی وجہ سے اس کو اللہ کی جانب سے وہ کیفیات، وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو ایک شادی شدہ دیندار کو
پروردگار کی جانب سے ملا کرتا ہے۔ اور دوسری بات حضرت نے یہ بھی پڑھی کتاب کے اندر کہ اگر کسی کے اولاد ہوتی ہے، ہو کر مر جاتی ہے، ولادت کے بعد وہ اولاد مر جاتی ہے، یا ولادت سے پہلے بھی وہ اولاد مر جاتی ہے، یا حمل وضع ہو جاتا ہے، تو وہ حمل یا وہ مری ہوئی اولاد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر ہلاتی رہتی ہے اور اللہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتی رہتی ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندے، کس لیے میرے عرش کے پیر کو پکڑ کر ہلا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آئیں گے، مجھے ان کو لے کر جنت میں جانا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جائیے، جنت آپ لوگوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو وہ اولاد کہے گی کہ نہیں، ہم اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کہیں گے اگر آپ کے ماں باپ گنہگار ہوں تو ان سے پرسش ہوگی ان کی، اور پھر ان کو سزا بھی دی جائے گی، پھر وہ سزا بھگتنے کے بعد ان کو پاک کیا جائے گا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ اولاد جو ہے اللہ کے ساتھ لاڑ اور پیار کرے گی، دکھائے گی کہ نہیں پروردگار، آپ ان کو ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم ان کو بغیر سزا دیے کہ، بغیر ان کا حساب کتاب لیے کہ ہمارے ساتھ جنت میں جانے کا جو ہے ان کو موقع دیا جائے، ہم ان کو لے کر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہنس کر کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ان کے آنے کے بعد آپ ویسے ہی کیجئے، آپ کھیلتے رہیے۔ اللہ ان کو کھلائیں گے، عرش کے نیچے سائے میں وہ بچے کھیلتے رہیں گے۔ اور جب والدین کا انتقال ہوگا، پھر ان کی روح جو ہے عالم بالا تک پہنچے گی، تو اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ، وہ بچوں کے ساتھ، وہ ان کے اولاد کے ساتھ، ان کے حمل کے ساتھ جو ہے وعدہ تھا پروردگار کا، تو اسی اعتبار سے اللہ رب العزت اجازت دیں گے کہ آپ لے جائیے اپنے والدین کو، جنت میں لے جائیے۔ تو یہ نومولود مرحوم بچے یا پیدا ہونے سے پہلے مرے ہوئے بچے یا حمل میں وضع ہوئے بچے جو ہے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے اور اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ جو واقعہ حضرت نے پڑھا تو حضرت جو ہے بس آنکھیں حضرت کی نم ہو گئیں، اور حضرت جو ہے رونا شروع کر دیے، اور اس کے بعد سوچے کہ میں اب کیا کروں، کیسے تذکرہ کروں۔ پھر بھی حضرت نے ہمت کی، ارادہ کیا، مریدین کو اکٹھا کیا گیا، اور کہا کہ حضرت نے اپنی جانب ہی سے اعلان کیا کہ بھائیو، دراصل میں عمر رسیدہ ہوں، اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ میں شادی کروں، تو مجھے ایک کوئی بیوہ یا عمر رسیدہ عورت میرے نکاح میں آنے کے قابل کی ایسی اگر کوئی ہو تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب مریدین میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مریدین مخلص ہوتے ہیں اور شیخ کی بات کو جو ہے بہت اہمیت دیتے ہیں اور سیریس رہتے ہیں، اور وہ جو ہے سننے کے بعد ان کے دلوں میں بات آتی ہے کچھ ہے جس کی وجہ سے ہمارے شیخ جو ہے اس عمر میں شادی کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک دوسرا طبقہ مریدین کا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو اس بوڑھے کو اس عمر کے اندر کیا سوچی
کہ اس عمر کے اندر شادی کرنے کا ارادہ، اس عمر کے اندر بیوی کو کیا کرے گا، بیوی کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا، بیوی کو خوش کر سکے گا یا نہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں ان کے دل و دماغ میں گھومتی رہیں، آپس میں چہمے گوئیاں بھی کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ میں، ایسے بھی تھے۔ یہ بات جو ہے ہم شیخ کو خوب شیخ کے علم میں تھی کہ میرے مریدین دو ٹائپ کے بھی ہیں، اب ان کو میں کیسے سمجھا سکتا ہوں۔ فی الحال اس بات کو نظر انداز کر کے، درگزر کر کے، اب بس جس مقصد کے تحت مجھے وہ کرنا ہے تو لہٰذا میں وہ شادی کا ارادہ کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آگے بڑھ کر آتے ہیں، مریدین میں سے بھی کوئی عمر رسیدہ عورت آتی ہے، وہ تیار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ شادی کر لینے کے لیے انشاءاللہ میں تیار ہو جاؤں گا۔ تو مجلس ختم ہوتی ہے، سارے لوگ جاتے ہیں، تو ایک مخلص مرید جو ہے گھر جب پہنچتے ہیں تو اپنی بیوی کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، حضرت نے یہ کہا، حضرت کا ارادہ شادی کرنے کا ہے، مگر عمر رسیدہ کوئی ہو تو وہ اسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس عمر میں حضرت کو کیا سوجی کہ ایسا ارادہ کر لیا حضرت نے۔ بیوی نے کہا کہ ہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی، اس لیے خیر کوئی بھی اگر ذرا بڑی عمر کی عورت اگر مل گئی تو ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ یہ صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، جوان بچی تھی، 18-19 سال کی عمر اس کی تھی، تو وہ سن رہی تھی، بڑی نیک اور دیندار بچی تھی، وہ والدین کی وہ گفتگو کو جو ہے پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اور اس کے بعد جب ماں اندر کمرے کے آئیں تو بیٹی ماں کے سامنے جا کر جو ہے تذکرہ کیا کہ امی جان، میں نے ابا جان سے جو آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ میں سن رہی تھی، میں سمجھتی ہوں میں حضرت کے لیے بالکل مناسب ہوں، حضرت کی خدمت کے لیے، شیخ کی خدمت کے لیے میں شیخ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آمادہ ہوں، میں تیار ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹی کیا بات کر رہی ہو، تمہاری عمر کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، بڑا لمبا جو ہے فاصلہ ہے دونوں کی عمروں میں، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کھلے طریقے سے تذکرہ بھی کر دیا ہے کہ ذرا بڑی عمر والی عورت یا بیوہ عورت اگر کوئی ہو، مطلقہ ہو، تو ایسی عورت کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تم تو کم عمر ہو، جوان ہو، باکرہ ہو، اسی لیے مناسب نہیں ہے۔ بچی اپنی بات پر اٹل تھی، بولی کہ نہیں آپ جائیے ابا جان سے سنائیے، وہ جا کر شیخ سے سنائیں اور اجازت حاصل کریں کہ میں حضرت سے نکاح کر لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو باپ بھی جو ہے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر بچی جو ہے اپنی بات پر اٹل تھی، بولی کہ نہیں میں حضرت سے شادی ہو کر کے ان کی خدمت کرنا میں بہت اس کے اندر خوشی محسوس کروں گی، ان کی خدمت کا موقع مجھے ملے یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ خیر والد جو ہے جا کر بادل ناخواستہ شیخ کے سامنے گئے، جا کر بولے کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے۔ حضرت بولے نہیں بھائی، وہ تو کم عمر بچی ہے، تو اس کے ساتھ میں شادی کر کے میں اس کی زندگی کو اجیرن نہیں بنانا چاہتا، کوئی دوسری ذرا بڑی عمر کی عورت ہو تو اس سے میں کروں گا، بچے کو جا کر بتا دیجیے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔
تو والد جا کر بیٹی کو سنائے کہ ایسا حضرت کا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ بچی بولی کہ نہیں، مجھے ضرورت ہے اور مجھے ضرورت ویسے ہی آدمی کی ہے، مجھے بھی جو ہے جنسی اور جسمانی خواہشات نہیں ہیں، اور میں ایک کامل بزرگ ہیں، ان کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا میں مناسب سمجھتی ہوں۔ اس لیے جا کر بولیے کہ میں مصر ہوں، میں حضرت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ جا کر حضرت کو سنائے تو حضرت بہت دیر تک سوچنے کے بعد بولے کیا بات ہے نہیں معلوم، خیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت وہ اس جوان بچی کے ساتھ میں الحمدللہ بہت مطمئن تھے اور خوش تھے، اور وہ بچی بھی خوش تھی۔ الحمدللہ دن گزر رہے تھے، وہ بچی خوب خدمت کرتی تھی اور حضرت کے آرام کا، آسائش کا پورا خیال رکھتی تھی، حضرت کے ذکر و اذکار میں ساتھ دیتی تھی، حضرت کو ضرورت محسوس ہوتی پانی گرم کر کے دیتی تھی، غسل کے لیے، وضو کے لیے وغیرہ سب، یہ تمام پوری خدمت جم کر رہی تھی بچی۔ اللہ کا کرم ہوا، وہ بچی حاملہ ہوئی تو بات باہر پھیلی، ارے یہ بڑی تعجب کی بات ہے، حضرت کی اتنی عمر کے بعد حضرت کی اولاد حمل میں آئی ہے، تو بڑی واقعی تعجب کی بات ہے۔ تو بچی بھی خوش تھی، الحمدللہ 9 مہینے گزرے، اولاد پیدا ہوئی، لڑکا ہوا۔ حضرت اسے گود میں لے رہے تھے، وہ بچے کی آخری سانس نکل گئی۔ دنیا میں آیا، حضرت اسے لے کر اذان اقامت کان میں اس کے بولنے والے تھے، وہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال وہ بچے کا ایک نام تجویز کر کے نام رکھ دیے حضرت، پھر اس بچے کو غسل دیا گیا، جنازے کی نماز پڑھائی گئی، حضرت مریدین کے ساتھ اس بچے کو لے کر قبرستان پہنچے، اور تدفین کی، دفن کرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بولا پروردگار، بس یہی چاہتا تھا، یہی مطلب تھا، یہی مقصد تھا، مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف اس لیے کرنا پڑا کہ میں سنت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ الحمدللہ وہ سنت بھی ادا ہو گئی۔ بہرحال یہ واقعہ میرے ذہن میں تھا، میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے بندے اور بندیاں کیسے ہوتے ہیں، اور ان کی قربانیاں کیا ہوتی ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ ان کا اصل مقصد آخرت کی کامیابی، لہٰذا وہ کامیاب ہوئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آخرت کی کامیابی کو حاصل کریں، اس کے لیے کوشاں رہیں۔ اللہ رب العزت ان کہی ہوئی باتوں کو سن کر مجھے بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتدم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔